کر دیا جائے، اپنی مرضی کے پھر مولویز لائے جائیں اور اپنی مرضی کی باتیں ان سے پھر کہلوائی جائیں، جو سب چیزوں کو حلال کر دیں، جو یہ کہہ دیں کہ موسیقی بھی حلال ہے، جو یہ کہہ دیں کہ داڑھی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، جو یہ کہہ دیں کہ تراویح کی نماز کا سرے سے کوئی وجود ہے ہی نہیں، جو کہہ رہے ہیں آج کل چیزیں آپ کو پتہ ہے بہت چل رہی ہیں. پھر مزید ترقی کرتے 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 یعنی لبرل ہونے کی بھی نا درجات ہیں اور فنڈامنٹلسٹ ہونے کے بھی درجات ہیں. بنیاد پرست اور لبرل، تو بنیاد پرستی میں ایک انتہا ہے اور ایک انتہا ہے لبرل ہونے میں. بنیاد پرستی کی انتہا کیا ہے کہ ہر جگہ پھٹو، ٹھیک ہے، ہر ایک کو مارو، ہر ایک پر کفر کا فتویٰ دو. اور لبرل ہونے کی انتہا کیا ہے؟ شیخ محمد بن جاؤ. محمد شیخ نام ہے، شیخ محمد نام ہے، وہ بھی نئے آئے ہیں. محمد شیخ محمد، جن کا ایک مولوی صاحب سے یوٹیوب پہ مناظرہ ہے نا، وہ مولوی صاحب بیچارے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، باقی کسی چیز کو نہیں مانتا. تو یہ لبرل مسلمان ہے. اس سے پھر درجات ہیں. پروفیسر صاحب بھی لبرل ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں، تھوڑا تھوڑا نماز کو بہرحال وہ مانتے ہیں، جنت جہنم کو بھی مانتے ہیں، ختم نبوت کو بھی دبے دبے لفظوں میں اقرار کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ قادیانیوں کو کافر مت کرو. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، مگر قادیانیوں کو کافر مت کرو. تھوڑا سا لبرل پنے کا تڑکا آ رہا ہے کہ یعنی آخری نبی بھی ہیں مگر قادیانیوں کو کافر. بھائی جب آخری نبی ہیں تو جو آخری نبی کے بعد کسی کو نبی مانے گا تو وہ تو جھوٹے نبی کو نبی مان رہا ہے، تو وہ کافر کیوں نہیں ہے؟ اس کی دلیل محترم یہ دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ ٹھیکہ نہیں دیا کہ ہم لوگوں کو کافر اور مسلمان بناتے پھرے. ہمیں اللہ نے یہ ٹھیکہ نہیں دیا. یقیناً مجھے اللہ نے یہ ٹھیکہ نہیں دیا کہ میں اپنی مرضی سے کسی کو کافر کہوں اور اپنی مرضی سے کسی کو مسلمان، واقعی نہیں دیا. لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول نے اگر کسی کو کافر قرار دیا ہے تو پھر ہمیں اس کو کافروں کی فہرست سے نکالنے کا اللہ نے ٹھیکہ، بولو بھائی. پھر اگر آپ اس کو کافر نہیں کہہ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام کے ٹھیکیدار بن کر اپنی مرضی سے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے لوگوں کو دائرہ اسلام سے نکال رہے ہیں. جیسے اپنی مرضی سے دائرہ اسلام سے نکالنا جائز نہیں ہے تو اپنی مرضی سے کسی کو زبردستی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا فتویٰ دینا بھی جائز نہیں ہے. یہ فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جب تک 100% دلائل سے پتہ نہ چل جائے کسی کا کافر ہونا، محض توہمات کی بنیاد پر، محض غلط فہمیوں کی بنیاد پر، محض معمولی باتوں کو پکڑنے کی بنیاد پر آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. جیسے کہ آج کل یہ بھی ہو رہا ہے، ذرا سا لفظ کسی کا پکڑ لیتے ہیں اور گستاخ رسول کا فتویٰ تھوپ دیتے ہیں. کسی نے ابھی حضرت مولانا طاری جمیل صاحب کا ایک کلپ بھیجا میرے پاس. انہوں نے اس کلپ میں کچھ اس طرح کے الفاظ کہے کہ قرآن میں گویا ایٹم بم کی طرح ہے، کچھ اس طرح کے الفاظ ان کے فتویٰ لگا دیا کہ یہ قرآن کی کیا کر رہے ہیں؟ توہین کر رہے ہیں. ذرا سی باتوں پہ لوگ پکڑتے ہیں حالانکہ اس کا توہین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کسی کی بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو. ایک بات کر کے پھر بس میں آگے چلتا ہوں. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ
مثلا اذا قومک منہ یصدون، قرآن کے الفاظ ہیں. ہوا یہ تھا، یہ خوب اچھی طرح سمجھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن مجید میں جب یہ آیات نازل ہوئیں، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بیان میں قرآن کا حوالہ کیوں نہیں دیتے، آیت نمبر کیوں نہیں بتاتے. میں پوری آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں، تو اب آیت نمبر کی کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کو. او بھائی ایک آدمی حوالہ نمبر دے وہ زیادہ بہتر ہے یہ پوری آیت پڑھ کے سنا دے، یہ آیت کا ٹکڑا پڑھ کے سنا دے. کیا خیال ہے؟ تو آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے، پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. تو آپ وہ آیت گوگل پہ لکھیں تو گوگل آپ کو نکال کے دے دے گا وہ آیت. تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم. اللہ نے مشرکین سے کہا کہ تم جن بتوں کی، جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو، غیر مسلموں سے اللہ نے کہا کہ تم خود بھی، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کو اچھی طرح پوائنٹ یہ اپنے پلو میں باندھ لیں. اس کے بعد آپ کو ہر جگہ گستاخی نظر نہیں آئے گی، آپ کو لوگوں کو سے اچھا گمان رکھنا انشاءاللہ سیکھ جائیں گے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو. اس میں مسلک کی بات نہیں ہے، کوئی بھی ہو. جب یہ اصول آپ کے ذہن میں رہے گا جو قرآن سے ثابت ہے، اور ویسے بھی کامن سینس کی بات بھی ہے، لیکن بعض لوگوں میں سینس ہوتی نہیں ہے، تو ان کو کیسے سمجھائیں. تو پھر ان کو قرآن کی جب آیت دے دی جائے نا تو پھر یہ مضبوط دلیل بن جاتی ہے، بشرطے کہ وہ قرآن کو مانتا بھی ہو. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ ٹی وی میں تو نہیں آ رہا میں بھائی؟ آج پنکھوں کا بہت شور ہو رہا ہے جی. اچھا چلیں خیر. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم بھی اور جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو، وہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے. وہ جہنم کا ایندھن ہے. سمجھ گئے یہاں تک؟ یہ قرآن نے دعویٰ کیا. فوراً مشرکین نے اعتراض شروع کر دیا. آپ نے تو اے نبی، آپ نے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو جتنے خدا تھے سب کو جہنمی قرار دے دیا. کیونکہ کافر بعض ایسے خداؤں کو بھی، من گھڑت خداؤں کی بھی عبادت کرتے ہیں جو آپ کی رائے کے مطابق بھی کیا ہیں؟ جنتی ہیں، جہنمی نہیں ہیں. جیسے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کرتے ہیں. یہاں تک آ گئی سمجھ؟ عیسائی کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ان کو بھی خدا کہتے ہیں نا، چاہے وہ صاف لفظوں میں نہ بھی کہیں تو عمل ایسا ہی ہے. جیسے گاڈ کا بیٹا کہتے ہیں، کبھی عین خدا کہہ دیتے ہیں، بس کبھی کہتے ہیں خدا تین ہے ایک ہے. بہرحال معبود مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تو جہنم میں نہیں جائیں گے. یہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے. تو قرآن نے اچھا انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. آیت پکڑ لی اور کیا کرنا شروع کر دیا؟ پروپیگنڈا. قرآن میں جو اس کا جواب نازل ہوا، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اللہ فرماتے جب ابن مریم کو بطور مثال کے بیان کیا گیا، اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، قوم کیا کرنے لگی؟ جھگڑنے لگی. اور فرمایا کہ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، یہ لوگ جو عیسیٰ کی مثال دے رہے ہیں اور اعتراض کھڑا کر رہے ہیں، ان کا مقصد کوئی علمی اشکال نہیں ہے سوائے بحث مباحثے کی، پروپیگنڈا کرنے کی اور فتنہ پھیلانے کی ان کی کوئی نیت نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہاں یہ مثال منطبق نہیں بیٹھتی. کیوں؟ ان ہوا عبد الا انعمناہ، ان ہوا الا عبد انعمناہ علیہ، اس لیے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے وہ بندے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے.
اور یہ بات یقینی معلوم ہے کہ جو انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ جہنم میں نہیں جاتے، وہ تو خود بخود خارج ہیں، ان کا جنتی ہونا اتنا یقینی ہے کہ ان کو الگ سے مستثنی کرنے کی اور اس مثال سے خارج کرنے کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ تم بھی اور تمہارے معبود بھی جہنم میں جاؤ گے، تو اس معبود سے وہ معبود خود بخود خارج ہیں جن کا جنتی ہونا یقینی ہے، ان کو الگ سے بیان کر کے خارج کرنے کی ضرورت، بولتے کیوں نہیں یار، نہیں ہے۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ وہ خود بخود اس میں داخل نہیں ہے، اس میں وہ معبود ہیں، وہ خود ساختہ معبود جن کا جنتی ہونا یقینی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کے ظاہری الفاظ کو پکڑا، مشرکین نے ظاہری الفاظ کو پکڑ کے فٹ کرنا شروع کر دیا اور پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے پھر حضرت عیسیٰ کے فضائل بیان کیے، فرمایا وہ تو سیدھے راستے پر ہیں، وہ تو علامات قیامات میں سے ہیں، قیامت کی علامات میں سے ہیں۔ قیامت کی علامت میں بھی سے بھی حضرت عیسیٰ کی حیات اور ان کا قرب قیامت میں نزول ثابت ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، فرمایا وہ قیامت کا ایک بہت بڑا علم ہے۔ اللہ نے کسی نبی کو قیامت کا علم نہیں قرار دیا، حضرت عیسیٰ کو قرار دیا۔ اس سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے قرب قیامت میں نازل ہونا ہے، نازل ہوں گے تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ قیامت کیا ہو رہی ہے، قریب آ گئی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی کے الفاظ کے ظاہر کو پکڑ لینا اور اس سے فتنہ کھڑا کر دینا، یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ فتنہ پرستوں کا کام ہے۔ پھر وہ علماء سے کہتے ہیں اس کی وضاحت کرو، پھر وہ وضاحت کریں گے تو اس وضاحتی بیان میں سے کچھ پکڑ لیں گے، پھر اس وضاحت کی وضاحت، پھر اس وضاحت کی وضاحت، تو عجیب سا ملغوبہ بن جائے گا۔ تو خود بخود ہی یہ کام کیوں نہیں کر لیتے کہ جو شخص بیٹھا ہے لوگوں کے سامنے دین کی بات کر رہا ہے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھ لو کہ وہ غیر مسلم نہیں ہے، وہ گستاخ رسول نہیں ہے، وہ کیوں گستاخی کرے گا؟ وہ قرآن کا منکر نہیں ہے۔ جب وہ کوئی بات کرے جس کے دو مطلب نکلتے ہوں تو خود بخود اس کو اچھے مطلب پر محمول کرنا ہماری، بولتے کیوں نہیں، ذمہ داری۔ بات آ گئی سمجھ لو کہ نہیں ہے میرا خیال۔ تو اب جو یہ یوٹیوب پہ آتا ہے نا کہ فلاں نے یہ بیان دیا، تو اس طرح یہ تحریروں میں بھی ہے، تحریروں میں بھی اگر کوئی ایسا پہلو نکل رہا ہے گستاخی کا، لیکن اس کا ایک اچھا پہلو بھی نکل رہا ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کو گستاخی پر محمول کرنے کے بجائے صحیح معامل تلاش کیا جائے گا، اچھا معامل تلاش کیا جائے گا، اس کا اچھے یعنی لفظوں میں یاد کیا جائے گا اس کو۔ اس کی مثال ایسے ہے، دیکھو کوئی شخص یہ بیان کرے، میرے پاس تو زیادہ تر لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کے کلپ بھیجتے ہیں، انہوں نے یوں کہا، تو کیونکہ مشہور وہ ہیں زیادہ، ان کی تقریریں زیادہ مشہور ہیں، انہوں نے بیان میں یہ کہا کہ اللہ نے جنازہ پڑھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ تو گستاخی ہو گئی۔ میں نے کہا اس میں گستاخی کیا ہو گئی بھائی؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے بہت کمزور ہے، اتنی کمزور روایت ہے، یہ تاریخی واقعہ، کوئی روایت بھی ایسی نہیں ہے، تو میں اس واقعے کو درست نہیں مانتا۔ یہ جو اللہ کا نے جنازہ پڑھایا، اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ایک عالم کی یہ رائے ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی تاریخی روایت ہے تو اس سے کوئی فقہی مسئلہ اگر ثابت نہیں ہو رہا تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی حلال و حرام کا مسئلہ ثابت نہیں ہوا۔ دوسرے مولوی صاحب کی یہ رائے ہو سکتی ہے کہ نہیں بھائی اس قسم کی چیزوں میں روایت ذرا ٹھیک ہے، بہت زیادہ صحیح روایت نہ ہو لیکن بہت کمزور بھی نہ ہو، تو یہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں گستاخی کا پہلو نکالنا یہ زیادتی ہے بھائی۔ گستاخی تو جب ہوتی جب کوئی کہتا معاذ اللہ نقل کفر، اللہ کا جنازہ معاذ اللہ پڑھا گیا، نقل کفر، کفر نباشت، معاذ اللہ، اس میں گستاخی کہاں سے نکل آئی؟ اس طرح کی چیزیں تو حدیث میں بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کثرت سے نوافل پڑھتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے، صحیح حدیث ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے. اللہ اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے. اللہ اس کے کان بن جاتے ہیں جن سے وہ بولتے کیوں نہیں سنتا ہے. اب اگر ہمارے زمانے میں کوئی مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے یہ مثال دے دیں کہ تم کثرت سے عبادت کرو گے تو اللہ تمہارے ہاتھ بن جائے گا, تم کثرت سے عبادت کرو گے تو اللہ تمہاری آنکھیں بن جائے گا, کم از کم 1,85,00,000 کلپ اس کے خلاف مارکیٹ میں آئیں گے کہ گستاخ یہ اللہ کو کبھی کہہ رہے ہاتھ بن جاتا ہے, کہ اللہ کو کبھی کہہ رہے آنکھیں بن جاتا ہے, اور آنکھیں بھی اس کی بن رہا ہے, اس سامنے والے کی, جس سامنے کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ دور چل رہا ہے, سمجھ رہے ہیں, یہ فتنے کا دور ہے. عمل زیرو مگر باتوں کو ایسا پکڑتے ہیں. تو یاد رکھو یہ لوگ دین کی خدمت نہیں کر رہے, لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں. تبھی لبرل طبقہ دین سے اور دور ہو رہا ہے, علماء سے اور دور ہو رہا ہے کہ بھائی ان کا تو کچھ پتہ نہیں کب کون سی بات پکڑ لیں. اسی طرح یہ چپل پہ معاذ اللہ کبھی آ رہا ہے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, ایسی کبھی تصویر, کبھی آ رہا ہے کہ وہ کیوں چپل پہ اللہ کا نام لکھے گا کوئی اللہ کے بندو. ذرا سی بھی کوئی دائیں بائیں لکیریں گھوم رہی ہوتی ہیں نا یوں کر کے, اس کو بنا دیتے ہیں کہ چپل پہ کیا لکھا ہوا ہے, فلاں کمپنی نے چپل پہ اللہ کو, لہذا فلاں کمپنی کا بائیکاٹ کرو. کمپنیوں کا بائیکاٹ تو نہیں ہوگا, اس سے لوگ بالآخر آہستہ آہستہ علماء سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے کہ یار ان مولویوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کب کس چیز کو پکڑ لیں. ایسے لوگ اسلام دشمن بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح یہ بھی میسج بہت چلتے ہیں, فلاں امریکہ کے فلاں شہر میں ایک فلم بنائی گئی ہے جس میں فلانی بزرگ کا مذاق اڑایا گیا, جس میں نبی کا مذاق اڑایا گیا. لوگ بغیر تصدیق کے ایسی چیزوں کو واٹس ایپ پہ آگے بھیج دیتے ہیں. تو بہت احتیاط کرنی چاہیے کسی پہ گستاخی کا فتویٰ لگانے سے پہلے, کسی کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنے سے پہلے, کسی کو منکر رسول یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر بنانے سے پہلے, کسی کو جہنمی قرار دینے سے پہلے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. حتی الامکان اس کی بات کا اچھا معامل تلاش کرو. بھئی یہ مثالیں ہیں. یہ جو نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کثرت سے عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جن سے وہ پکڑتا ہے, اللہ اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے. اس کا صحیح مطلب بھی تو ہو سکتا ہے, اور صحیح مطلب ہے کیا مطلب, اس کا کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا. اب وہ اللہ سے پوچھ کے اپنے ہاتھ کو استعمال کرے گا, گویا اس نے اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیا کہ اللہ میرا اختیار ختم اپنے ہاتھوں پہ, میرا اختیار ختم اپنی آنکھوں پہ. اب جس چیز کو تو کہے گا دیکھوں وہ میں دیکھوں گا, گویا میں تیری آنکھوں سے دیکھوں گا. لیکن اگر پکڑنا چاہو تو اسی پہ کہ اللہ کی آنکھ, اللہ کو یہ کیوں کہہ دیا کہ اس کی آنکھ بھی ہوتی ہے بھائی, اللہ کو یہ کیوں کہہ دیا کہ اس کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ وہ مشہور واقعہ ہے نا, تاریخی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے, کوئی اس کی مستند نہیں ہے پہلے بتا دوں, لیکن ایک واقعہ ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی, مگر اس واقعے سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ مضمون صحیح ہے. اس لیے میں وہ واقعہ بیان کر دیتا ہوں بھئی چلو اس سے سبق جو مل رہا ہے وہ سبق بہرحال صحیح مل رہا ہے, وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. تو ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا, وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو میرے سامنے ہوتا, اللہ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے ان لفظوں میں, اے اللہ اگر تو میرے سامنے ہوتا تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کر دوں. بیچارہ سیدھا سادہ تھا, شکر ہے ہمارے زمانے میں نہیں تھا, ورنہ فوراً تھا ہو جاتا ہوں. اگر ہوتا بھی تو اب تک تھا ہو چکا ہوتا, تھوڑی دیر کے لیے ہوتا, اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہوتے کہ وہ تھا, اب نہیں. کسی نے اس کو مار دیا ہوتا اور قوم کا ہیرو بن کے اپنے آپ کو شمار کیا ہوتا کہ میں نبی کا سچا عاشق, کوئی بھی ڈیلیٹ کر دیتا اس کو. میں یہ نہیں کہہ رہا گستاخوں کے خلاف آپ کیس نہ کریں, لیکن گستاخی واضح لفظوں میں ہو,
کسی کی بات کو بیٹھ کے بال کی کھال اتار کے اس کو ادھر ادھر لے جانا, اس کو گستاخی پر معمول کرنا, یہ قرآن کی مخالفت ہے. قرآن میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو بدگمانی سے بچو, بدگمانی سے بچو, اچھا معامل تلاش کرو, اچھے رخ پر لے کر جاؤ اس کو. یہ یا رسول اللہ مدد پر ایک بات کرنی ہے, میرے کلپ اس کو بھی لوگوں نے کاٹ چھاٹ کے نا وہ غلط اس پہ لے کے گئے, یا رسول اللہ والے کلپ, وہ سے بھی بات کروں گا میں. تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ اگر تو میرے سامنے ہوتا تو میں تیرے بال بناتا. اس بیچارے کو نہیں پتا, جتنی اس کی عقل تھی اسی حساب سے وہ محبت کا اظہار کرتا. میں کھانا کھلاتا اس کو, میں اللہ تجھے کھانا کھلاتا, تیری ساری ضرورتیں پوری کرتا. تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا, جلالی تھے, ٹھیک ٹھاک طریقے سے ڈانٹ لگا دی اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, جس کو مولانا رومی نے ان اشعار میں پیش کیا ہے, تو برائے وصل کردن آمدی, تو برائے وصل کردن آمدی, نے برائے فصل کردن آمدی. اے موسیٰ تو لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا ہے, اللہ سے توڑنے کے لیے نہیں آیا. اس کی بیچارے کی مینٹل اپروچ اتنی ہے, اس کی سمجھ میں دیکھو, ہمیں جو قرآن و حدیث نے اللہ کی جو ذات کے لحاظ سے جو باتیں کی ہیں نا, ایک تو اللہ کے وہ اوصاف ہیں, اللہ طاقتور ہے, اللہ علم والا ہے, اللہ قدرت والا ہے, یہ تو سب کی سمجھ میں آتی ہے. لیکن ہمارے ذہن سے قریب کرنے کے لیے, ہمیں اللہ کی ذات سمجھانے کے لیے قرآن میں اللہ کے لیے کچھ ایسے الفاظ استعمال ہوئے جو متشابہات میں سے ہیں, جن کی پوری کیفیات ہم نہیں سمجھتے. تو ہمیں یعنی ایک چیز ہماری فہم کے قریب کرنے کے لیے, جیسے حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ روٹی پکائیں گے, اتنی بڑی روٹی ہوگی رحمان کے ہاتھوں سے پکے گی. صحابہ ان چیزوں کی گہرائی میں نہیں جاتے تھے کہ یا رسول اللہ, اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں, روٹی کیسے پکائے گا. ایک بات سمجھا دی, ہمیں بتا دیا, بھائی اللہ اپنے بندوں سے محبت کا اس طریقے سے اظہار کرے گا. قرآن میں آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں, اے جن, تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا, لما خلقت بیدی, جس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے, اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. جب آپ دونوں ہاتھوں سے کوئی چیز بناتے ہیں, دیکھو جو چیزیں کمپنی سے بن کے آتی ہیں وہ الگ چیز ہوتی ہے, اور ایک آپ کی اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی. آپ اگر کوئی کارپیٹ بنائیں, اپنے ہاتھ سے سلائی کڑھائی کریں, کوئی سویٹر بنائیں اپنے ہاتھ سے, خواتین ہوتی ہیں نا سویٹر بناتی ہیں اپنے ہاتھ سے, بیٹے کو دے دیا, بیٹا یہ میرا ہاتھ کا بنا ہوا ہے, یہ میرے ابا کی جو فیکٹری تھی نا, جو کمپنی, اس میں نہیں بنایا میں نے, یہ ٹیلر سے نہیں بنوایا ہے. تو وہ ہاتھ کی بنی ہوئی چیز ٹیڑھی میڑھی کیوں نہیں ہو, اس کی انسان قدر کرتا ہے کہ فلاں نے یہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی ویلیو کو بیان کرنے کے لیے, سب چیزیں اللہ نہیں بنائی ہیں, لیکن آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے جن سے کیا کہا, شیطان سے, کہ ایسی ذات کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے, اور ہاتھوں بھی نہیں فرمایا, جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اب فتنہ پرست آدمی کیا کرے گا, اللہ کے دونوں ہاتھ, اب اس کا مطلب تلاش کرو, اس پہ شروحات لکھو, اس پہ یوٹیوب پہ کلپ بناؤ, اور عقل مند کیا کہے گا, بھائی اللہ ہی مراد جانتا ہے, جو مقصد ہے وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا. مقصد کیا ہے بھائی, اللہ آدم علیہ السلام کی ویلیو بیان کر رہے ہیں, مجھے اس سے الگ سے محبت ہے, بہت محبت سے بنایا ہے اسے, اس سے زیادہ وہ آگے اس مسئلے میں بولو بھائی نہیں جائے گا. اسی طرح بادشاہ لوگ جو ہیں جب بھی حکومت کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے تخت سنبھال لیا. بادشاہ نے کیا کر لیا, تخت سنبھال لیا. عرش کہتے ہیں عربی میں بادشاہ کے تخت کو, عرش پر مستوی ہو گیا, حکومت کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لی ہے, اور بادشاہ کی کرسی بھی ہوتی ہے بڑی عالی شان. تو اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری زبان میں ہی بات چیت کی ہے, ہمیں سمجھانے کے لیے. جیسے اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ میں نے آدم کو اپنے
دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات پر محیط ہے, عرش پر ہے, اور عرش پر اس کی کرسی ہے, اور وہاں پر اللہ جلوہ افروز ہے. اب آگے اس کی باریکیوں میں جانا, جیسے کہ آج کل یوٹیوب پہ 2 دھڑے چل رہے ہیں, دونوں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ کو کوئی عرش پر مان لے اس سے مکان لازم آتا ہے, تو یوں کہہ دیا گویا اللہ کسی جہت کے ساتھ خاص ہے, تو وہ بھی گمراہ. دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں, جو کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے وہ تو قرآن کی اس آیت کی نفی کر رہا ہے کہ اللہ عرش پر ہے, وہ بھی گمراہ. حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں گمراہ ہیں. اللہ کے بندو جتنا بتا دیا اس میں زیادہ گہرائی میں مت جاؤ, یہ چیزیں متشابہات میں سے ہیں. میں نے پچھلے ہفتے حدیث پیش کی تھی کہ ایک باندی نبی کے پاس آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا پھر سما آسمان میں ہے. آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو, یہ مومن ہے. نہ اس باندی نے بتایا کہ یا رسول اللہ آسمان میں ہونے کا مطلب, میں نے بول تو دیا آسمان میں ہے, یا رسول اللہ آسمان میں ہونے کا مطلب تو یہ کہ اللہ کسی خاص رخ پر ہے. اب کیسی فضول بحثیں چل رہی ہیں. ایک صاحب نے بھیجا کہ اللہ اگر عرش پر ہے تو عرش اللہ سے, وہ ایک ٹی وی میں پروگرام آتا ہے, اس میں دیکھا کہ چند مولاناؤں کو بٹھا کے مرغوں کی طرح لڑایا ہوا ہے آپس میں, اور یہ مسئلہ جو ہے نا عرش والا, اس پہ لڑ رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ اگر عرش پر ہے تو پھر عرش تو اللہ سے معاذ اللہ یعنی اللہ سے چھوٹا ہے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ کی ذات تو عرش سے بڑی ہے, تو اللہ کیسے عرش پہ آ گیا؟ دوسرا جواب میں کہہ رہے کہ نہیں, کہ وہ جو ہے ہر جگہ کیسے آ گیا. کس قدر خطرناک بحثیں ہیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں میڈیا پہ لائی جا رہی ہیں, اور وہاں مولانا لوگ آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ لڑ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان. نہ آپ نے اس کو ڈیٹیل بتائی کہ آسمان میں ہونے سے جہت لازم آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, مکان لازم آ رہا ہے, عرش چھوٹا ہے اللہ بڑے ہیں, تو کیسے آ گئے اس عرش پر, پھر کرسی گول کرسی ہے یا کیا ہے. نہ آپ نے تفصیل بتائی, نہ باندی نے تفصیل بتائی. بس مبہم, اس سے زیادہ ہمیں اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں ہے. اس سے زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ ادھورا پیش کر کے اس سے استدلال کرتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں کسی نے سوال پوچھا کہ اللہ کے عرش پر ہونے کا مطلب کیا ہے. امام مالک نے فرمایا الاستواء معلوم, اللہ نے جو قرآن میں کہا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, تو مستوی کا لغوی معنی تو پتہ ہے سب کو. والکیف مجہول, کیسے ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے. والسؤال عنہ بدعہ, لیکن اس قسم کے سوالات کا بدعتی ہونا بہرحال یقینی, کیونکہ صحابہ اس قسم کے سوالات نہیں پوچھتے تھے. یہ جو ہے نا کہ یہ جو تم نے یہ سوال کیوں اٹھایا مجلس میں, یہ تو تم امت میں فتنہ پھیلا رہے ہو ایسی باتیں کر کے, اور حکم دیا اس کو مجلس سے باہر نکال دو. سوال پیدا ہوتا ہے جب ایسا ہے تو میں اس مسئلے کو کیوں چھیڑ رہا ہوں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے تو مولوی صاحب آپ کیوں پڑھیں, آپ کیوں ممبر پہ بیان کر رہے ہیں؟ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ چھڑ چکے ہیں. ایک چیز جب چھڑ گئی نا تو اس میں اعتدال والی رائے بیان کرنا یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ کسی بھی جانب لوگ غلو کا شکار نہ ہو. میں بہت عرصہ خاموش رہا ہوں اس مسئلے پر, لیکن جب دیکھا ہے کہ ایک بہت غلو ہو رہا ہے ان دونوں طرف, اس لیے میں یہ بیان کرنے کے لیے کہ بھائی ان دونوں فریقوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. تو اتنا بیان کرنا تو ضروری ہے نا علماء کی ذمہ داری, کیونکہ دیکھ رہا ہوں دونوں طرف, دو انتہاؤں کی طرف لوگ جا رہے ہیں. ایک مسئلے کو لوگوں نے دیوبندیت کا معیار بنا لیا, دوسرے مسئلے کو لوگوں نے غیر مقلدیت کا معیار بنا لیا. دو انتہاؤں پہ جا کے ایک دوسرے کے خلاف توپیں اور بم سے فائرنگ ہو رہی. چھوڑ دو. کوئی اگر غلو کرتا بھی ہے تو چھوڑو, کرنے دو اسے, کیونکہ اس کی بحث کو اٹھاؤ گے تو مسئلہ کیا ہوگا؟ خراب. اللہ نے کہہ دیا اللہ عرش پر ہے, چھوڑ. کیسے؟ ہمیں نہیں پتا بھائی کیسے. مکان لازم آ رہے, بولے ہمیں نہیں پتا مکان کیا ہوتا ہے. مکان کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس سے تو معاذ اللہ اللہ کا جسم لازم ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ بدھو بن جاؤ.
بہت سی چیزوں سے جاہل رہنا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت ان چیزوں کا علم حاصل ہونے سے. کم علمی ہر مقام پر عیب نہیں ہے, بہت ساری چیزوں میں کم علمی یہ اللہ کی نعمت ہے. کوئی پوچھے اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں نہیں پتا یار, کہ آپ اتنے بڑے مفتی ہو کہ آپ کو نہیں پتا, بولتے ہم تو جاہل ہیں بھائی. اب وہ کس نے کہا؟ ایسے موقع پتلی گلی سے نکل لو. میں پہلے ایسے ہی پتلی گلی سے نکلتا رہا ہوں. میں جب پنجاب میں جاتا تھا لوگ مجھ سے پوچھتے تھے حیاتی مماتی, میں کہتا تھا یہ کیا ہوتا ہے, واقعی مجھے نہیں پتا تھا کیا ہوتا ہے. کہہ رہا وہ کیا ہوتا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ مسائل کبھی سنے ہی نہیں تھے. اتنا زیادہ پنجاب میں فتنہ ہے, انتہاؤں تک پہنچے ہوئے ہیں, 2 حصوں میں مسجدوں میں نمازی بٹ چکے ہیں. تو اگر کوئی آپ سے پوچھے بولے کیا 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 پوچھ رہا ہے بھائی تو, ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں کس حالت میں ہیں, اللہ دنیا کے لحاظ سے تو آپ چلے گئے, یہ تو سب مانتے ہیں. وہاں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مخصوص قسم کی حیات دی ہے, وہ بھی سب کا عقیدہ ہے, وہ حیات مخصوص, کیونکہ شہداء کو جب دی ہے تو انبیاء کو یقیناً اس سے افضل ملی ہوگی جو برزخی حیات ہے. بس اس سے آگے کوئی کہتا ہے نہیں وہ یوں ہے تو وہ یوں ہے, بولے بھائی آگے مجھے نہیں پتا ہے, مجھے تو یہ بتا, اس سے پوچھو اس طرح کی بحث ہے, مجھے تو یہ بتا رشتہ نہیں مل رہا کوئی. کنوارا یہ پوچھ کے کہ یار رشتہ نہیں مل رہا, کوئی اچھا سا رشتہ بتا دے یار, چھوڑ یار اس کو, رشتہ نہیں مل رہا, کیا بتا دے اچھا سا, بے روزگار ہے تو کہ یار کہیں سے جاب دلا دے, کیا خیال ہے. تو ہر چیز میں نہ الجھو ورنہ گمراہی کی طرف نکل جاؤ. اور اگر کوئی عالم کر رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دو اپنے حال میں, بھائی حضرت جی ہوں گے دامت برکاتہم, بہت پہنچے ہوئے, ان کا یہی خیال ہوگا. وہ حضرت جی جب آپ کو بتائیں نا یہ مسئلہ تو بولے حضرت جی ٹھیک ہے آپ بہت اچھے ہیں لیکن مجھے کوئی اچھا سا رشتہ بتا دیں, شادی نہیں ہو رہی, جاب نہیں مل رہی, کوئی وظیفہ بتا دیں, دعا کر دیں, یہ پوچھا کرو. جو پریکٹیکل لائف سے جن چیزوں کا تعلق ہے ان چیزوں میں پڑھا کرو. باقی چیزیں علماء کے لیے چھوڑ دو کہ وہ خود الجھیں, خود کریں. ہر چیز عوام کے جاننے کی نہیں ہوتی اور ہر چیز میں عوام کو پڑھنا مناسب بھی نہیں. سمجھ رہے ہو بات؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کتنی پیاری پیاری حدیثیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے روٹی بنائے. کی روایت میں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں اور دونوں دائیں ہیں, اللہ کا بایاں ہاتھ کوئی نہیں. کیا مطلب؟ دائیں ہاتھ میں برکت ہوتی ہے تو اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. اب طبیعت میں اگر فتنہ نہیں ہے تو یہ حدیث سن کے بڑا مزہ آئے گا, اور اگر طبیعت میں فتنہ ہے شیطان تو بیٹھا رہے گا یوں, یار اس کا کیا مطلب ہے 2 ہاتھ یا بھائی, اور وہ بھی سیدھے. یار ایک طرف یہ والا جب سیدھا ہو گیا تو یہ والا سیدھا کیسے ہو گیا؟ تو بیٹھے رہو, پاگل ہو جاؤ, تھوڑے دن میں ڈپریشن کی گولیاں کھاؤ. اور اس طرح کی بہت ساری روایت حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حل من مستغفر اغفر لہ, کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا, کوئی ہے جس نے دن میں گناہ کیا ہو اور اب رات کے آخری حصے میں مجھ سے معافی مانگ رہا ہو, تو میں اس کے قریب آ گیا ہوں. میں پہلے عرش پر تھا, اب میں کہاں آ گیا ہوں؟ عرش سے نیچے آ گیا ہوں, میں نیچے آ گیا ہوں تاکہ اپنے بندوں کی آواز کو سنوں. سمجھدار لوگ اس حدیث کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب پہلے بھی ہم سے قریب تھا اور اس وقت میں اور زیادہ قریب ہو گیا. تو عقل مند لوگ اس وقت کو غنیمت جان کے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور احمق اور بیوقوف یوٹیوب پہ سرچ کرتا ہے کہ اس حدیث کا بولو بھائی مطلب کیا ہے, غیر مقلد اہل حدیث کیا کہتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں, اور دیوبندی کیا کہتے ہیں, اور بریلیوں کا کیا کانسیپٹ ہے, اور پھر الجھتا رہتا ہے. نہیں یاری میرا حل. اب لوگ اس پہ ہیں بھائی اللہ جب آسمان دنیا پر آتے ہیں تو عرش پر کیا ہوتا ہے, جب اللہ ہر جگہ موجود ہیں تو پھر وہاں کیوں آتے ہیں, تو اس کا یہ جواب ہے پھر اللہ عرش پر ہے.
تو پاگلوں وہ اس کو تہجد کی توفیق بولو بھائی نہیں ملی. بھائی چھوڑو, اللہ کی ذات کی گہرائی ہے, ہمیں تو جو بتایا جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمیں تو یہ بتایا کہ ہمارا رب ہم سے رات کے آخری حصے میں قریب ہو جاتا ہے. پھر الٹے الٹے اعتراضات, کبھی رات کا آخری حصہ تو دنیا میں ہر جگہ چل رہا ہوتا ہے, تو اللہ امریکہ میں بھی رات کے آخری حصے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو پھر جاپان میں تو نہیں ہوتے. یہ ان لوگوں کا کام ہے جو فارغ لوگ ہیں اور جن عملی زندگی سے بولو بھائی دور ہے. ہمیں بتا دیا گیا اللہ کی ذات ہے, اس کی گہرائیوں کو ہم نہیں جانتے. ہاں کوئی غفار بھائی کے بارے میں کہتا کہ وہ رات کے آخری حصے میں امریکہ میں بھی ہوں گے اور جاپان میں بھی ہوں گے, تو یقیناً آپ یوٹیوب پہ سرچ کرتے غفار بھائی کا کہ بھئی یہ انسان ہے یا جن ہے, کیا ہے یہ. وسیم بھائی جو ہیں, کوئی آپ سے کہے کہ میں نے وسیم بھائی کو اتنے بج کے اتنے منٹ پر امریکہ میں بھی دیکھا ہے اور اتنے بج کے اتنے منٹ پر میں نے ان کو جاپان میں بھی دیکھا ہے, تو آپ وسیم بھائی کا بھی لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں اور جس نے دیکھا ہے اس کا بھی لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں. کیا خیال ہے کہ یہ دونوں جنات ہیں یا انسان ہیں؟ تو انسانوں کے بارے میں تو ہم اشکالات کریں گے, اللہ کی ذات عقل سے بالاتر ہے. تو اس لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کی گہرائی میں بولو بھائی مت جاؤ. جیسے بتا دیا بس ظاہر پر ایمان لاؤ, کیفیات اللہ پہ چھوڑ. تو اب دیکھنا فتوے آئیں گے, ابھی دیکھنا واٹس ایپ پہ میرے خلاف فتوے آئیں گے, وہ فلاں ادارے سے فتویٰ لکھا جو یہ نہیں مانتا وہ اہل سنت سے خارج ہے. تو وہ فتویٰ آپ مجھے بھیجنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, مجھے پتہ ہے فتوے بھی آ رہے ہیں مارکیٹ میں, اور جو فتویٰ دے رہے ہیں میں ان کو بھی غلط نہیں کہتا. یہ سیاسی بیان نہیں ہے میرا, میں کہتا ہوں ان کی سمجھ میں یہ آ رہا ہوگا تو بھائی یہ کر لیں. کیا خیال ہے؟ ہر آدمی کو کی مینٹل اپروچ بھی ایک جیسی نہیں ہوتی, ہر آدمی کی معلومات بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. اور یاد رکھو کہ جب بھی کسی بیان پر کوئی اعتراض کیا کرے نا, تو اعتراض والا اسٹائل نہیں ہونا چاہیے, اشکال والا اسٹائل ہونا چاہیے. سامنے والے کو بالکل مکھنچو نہ سمجھیں. اب میں نے پچھلے بیان میں ایک بات کہی تھی کہ سیب چھیل کے کھانا چاہیے, کہی تھی نا, آپ کے فائدے کی ایک بات کہی تھی کہ بھئی سیب کا جو چھلکا ہے وہ آسانی سے ہضم, اگرچہ اس میں وائٹامن زیادہ ہیں, مگر میں نے کہا اس وائٹامن کا کرنا کیا ہے جو آپ کے جزو بدن ہی نہ بنے, ورنہ آئرن تو لوہے میں سب سے زیادہ ہے, تو کیلیں صبح پانی کے ساتھ پھانک لیا کرو. یہ ایک مثال سے سمجھایا تھا میں نے. اس پہ کسی صاحب نے طنز کیے کہ ڈاکٹر زیادہ جانتا ہی آپ زیادہ جانتے ہو, آپ خود تو کہتے ہو کہ جو جس فیلڈ میں ماہر ہیں ان سے پوچھو. کیا خیال ہے؟ تو ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ چھلکے سمیت کھایا کرو, اور پھر انہوں نے حوالہ دیا کہ میں نے اپنے محلے کے ڈاکٹر سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک تو پہلے تو علماء کو برا بھلا کہا, علماء سے مراد میں, کہ خام خام غلط معلومات لوگوں کو دے رہے ہیں, اور پھر کہا کہ چھلکے سمیت کھاؤ. سمجھ رہے؟ پھر کہا کہ یہ مولوی کیا کر رہے ہیں, غلط باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ کا علم زیادہ ہے یا ڈاکٹروں کا, تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ ڈاکٹر جو کہتے ہیں چھلکے سمیت کھاؤ تو نہیں چھیل کے کھاؤ. تو 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. پہلی بات ہی کوئی شرعی مسئلہ بیان نہیں کیا ہے, کہ آپ کو میری عادت ہے چٹکلے درمیان میں مفید باتیں ہوتی ہیں بتاتا رہتا ہوں, تو اس پہ اتنا ایکسائٹیڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے. اگر آپ کو ڈاکٹر نے کہا چھلکے سمیت کھا لو تو چلو چھلکے کے ساتھ کھا لو, بلکہ میں کہتا ہوں آپ چھلکا کھا لیں, خالی سیب ہمارے یہاں بھجوا دیا کریں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے سامنے ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, حضرت سیب چھیل کے کھا رہے تھے. ڈاکٹر نے وہی طنز کیا کہ حضرت یہ چھلکے میں تو وٹامن زیادہ ہیں. حضرت نے چھلکوں کی پلیٹ ان کے سامنے رکھی, فرمایا یہ وٹامنز آپ کھائیں, مجھے کیا کھانے دیں, اندر کا سیب کھانے. تو اس کا جواب سنیں کہ مجھے پتا ہے, یہ تو میں خود بتاتا رہتا ہوں کہ جو جس فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے مشورہ اسی کا لیا جاتا ہے. تو میں ڈاکٹر, تو جو جس فیلڈ میں ماہر ہو اس کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے. تو عام طور پہ, میں سب ڈاکٹروں کو نہیں کہہ رہا, عام طور پہ جو ڈاکٹر ہیں خوراک کے بارے میں ماہر نہیں ہوتے, وہ دواؤں کے بارے میں ماہر ہوتے ہیں. ان کو خوراک پہ ان کی ریسرچ, خوراک پہ حکیموں کی ریسرچ زیادہ ہے. سمجھ میں نہیں آئی میرا خیال, خوراک پر ریسرچ حکیموں کی, صحیح حکیموں, ایسا نہ ہو یوٹیوب پہ کسی کو حکیم بنا کے اس کی بتائی ہوئی خوراک کھانا شروع کر دیں. وہی ہو جائے گا ایک حکیم صاحب قبرستان سے منہ پہ کپڑا ڈال کے گزرتے تھے.
اس نے کہا یار آپ جب بھی گزر رہے ہوتے ہیں آپ کا چہرہ کھلا ہوتا ہے, جیسے ہی قبرستان سے گزرتے ہیں آپ کپڑا ڈال دیتے ہیں. حکیم صاحب نے کہا شرم آتی ہے, اصل میں میرے ہی پہنچائے ہوئے ہیں سارے, یہ سب یہ میرے ہی پہنچائے ہوئے ہیں نا تجربے کاری کی بنیاد پر, تو اب قبرستان سے کیا کرتا ہوں, ان مردوں سے شرم آ رہی ہوتی. تو کوئی واقعی حکیم ہو, کوئی صحیح ہو, تو ان کی خوراک پہ ریسرچ زیادہ ہوتی ہے. کچھ ڈاکٹر بھی ہیں اس فیلڈ میں, لیکن وہ ان کی فیلڈ پھر الگ ہوتی ہے, جو آرگینک چیزوں پہ مہارت رکھتے ہیں. لیکن عام طور پہ جو کلینک کھول کے ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو خوراک کے بارے میں عام طور پر مشاہدہ ہے کہ معلومات نہیں ہوتی, انہوں نے یہ چیز پڑھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں جتنے آپ ہمیں سمجھتے ہیں. اگر ایک بات ہم کہہ رہے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں اتنی موٹی بات معلوم نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر ہے مشاہدہ. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ چھلکوں سمیت بھی سیب کھا کے دیکھیں اور بغیر چھلکے کے بھی کھا, تو آپ کا پیٹ خود تھوڑی دیر میں بتائے گا کہ آپ کے محلے کے ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے تھے یا ممبر کے مولوی صاحب صحیح کہہ رہے تھے. یہ تو مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے نا. اور اگر بالفرض کسی کا پیٹ خراب نہیں ہوتا تو ہر چیز ہر ایک کے لیے, ہر نقصان دہ چیز ہر ایک کو نقصان بھی نہیں دیتی. وہ خاندانی میدا ہوگا, آرڈر پہ بنوایا ہوگا, اس نے آرڈر پہ بنوایا ہوگا. ہمارے حضرت میاں والی گئے تو وہاں ایک حکیم پیٹ خراب تھا, حکیم صاحب نے ایک جلاب آور گولی دی, کہا یہ 2 گولیاں کھا لیں. حضرت نے جب کھائی تو وہ ایسے موشن ہوئے کہ ڈر تھا کہ سارا ہی مادہ فاسدہ نکل جائے گا. وہ تو بتایا نا مادہ فاسدہ, آنتیں بھی نکل جائیں گی. حضرت نے اس حکیم سے کہا بھائی کیا کھلا دیا اللہ کے بندے. حکیم نے کہا کہ میں میاں والی میں یہ 4 گولیاں ان لوگوں کو کھلاتا ہوں تو بھی کچھ نہیں ہوتا. آپ کو جو 2 گولی کا اثر ہو گیا نا, تو انہوں نے کہا یہ میاں والی کے لوگ ہیں, لمبے تڑنگے دیکھے ہیں نا آپ نے. حضرت نے فرمایا ہمارے حضرت کو میدے کی بچپن سے کچھ تھوڑی سی بیماری تھی, کمزوری تھی میدے میں. فرمایا کہ میرا میدا بچپن سے کیا ہے, کمزور ہے. تو وہ میاں والی جو 4 گولیاں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا, وہ 4 جمال گوٹے کھا رہے ہیں تو ان کو مس کال بھی نہیں آ رہی, کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو ہر بعض لوگوں کا میدا اتنا, یہ جو مزدور پٹھان ہوتے ہیں آپ دیکھو یہ کیا کچھ نہیں کھا جاتے, کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن ایک ہم نارمل میدے کی بات کر رہے ہیں جو عام مسلمانوں کا میدا ہوتا ہے, خاص طور پہ کراچی والوں کا میدا. ان کا تو پیٹ جو ہے کراچی والوں کا, آپ کو پتہ ہے کیا حال ہے, وضو نہیں ٹھہرتا. پاک فضائیہ میں شمولیت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو ایک نارمل آدمی کے لیے چھلکا اتار کے کھانا زیادہ فائدہ مند ہے. تھوڑا آئرن ملے گا مگر وہ جزو بدن بن جائے گا. زیادہ کے چکر میں کیا ہوگا کہ وہ پرانا والا بھی ہضم نہیں ہوگا, بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ جس کا معدہ اور بھی زیادہ کمزور ہے تو پھر اس کو حکیم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ سیب چبا کے کھائیں اور بھوسا اس کا پھینک دیں. بعض لوگوں کا معدہ سیب بالکل بھی ہضم نہیں کرتا کیونکہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے, ان کے معدے میں خوراک ٹھہرتی نہیں ہے. تو ان کو چھلکا تو دور کی بات, ان کو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ چھلکا کیا, یہ جو سیب کا گودا ہے یہ بھی نہ کھائیں کیونکہ یہ بھی بھاری ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ جوس بنا کے پیئے, نہ نہ نہ, پھلوں کے جوس نہیں بلکہ پھل کھانا چاہیے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھل چبائیں, سیب خوب چبا کے اس کا رس چوس لیں جیسے گنڈیری کھائی جاتی ہے, اور اس کا بھوسا پھینک دیں. تو اس سے آئرن بھرپور طریقے سے ملے گا, لیکن معدے پر بوجھ بھائی نارمل آدمی کھائے, ایک بہت زیادہ جس کا معدہ کمزور ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹروں کی خوراک پہ ریسرچ عام طور پہ جو ڈاکٹر ہیں ان کی نہیں ہوتی. مجھے 2 سال پہلے تھوڑے پھنسیاں دانے نکل آئے میرے جسم پہ, میں بڑا پریشان تھا, اینٹی بایوٹک کھانا شروع کی. ویسے میں اینٹی بایوٹک کھاتا نہیں ہوں لیکن تنگ آ گیا تھا تو مجبور ہو کے کھانا شروع کی تو فائدہ نہیں ہو رہا. میں جامعۃ الرشید گیا, وہاں ایک نیم حکیم, زیادہ بڑے حکیم بھی نہیں ہے وہ, جو خطرہ جان جن کے بارے میں کہا جاتا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ یار کالی مرچیں بھر کے لو, منہ میں ڈالو, تھوڑی سی چباؤ, پانی سے نکل لو, 2-4 دفعہ کرو, سیٹ ہو جائے گا. میں نے ایسے ہی کیا, پہلی دفعہ میں ہی سیٹ ہو گیا. کالی مرچ منہ میں ڈالی, تھوڑی سی چبائی اور بولو بھائی, نکل لی. طبیعت ہل تو گئی تھوڑی سی,
تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بھی کھل گئیں اور عجیب سا ہو گیا, لیکن 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ دانے غائب ہو گئے. پہلی دفعہ میں ہی اثر ہونا شروع ہو گیا. آپ لوگ نہ کریں اللہ کا واسطہ, ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. پھر میں نے کالی مرچ کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کی, ڈاکٹروں سے بھی. ایک ڈاکٹر ہے جو خوراک کے بڑے ماہر ہیں, میں نے کہا کہ حکیم صاحب نے بتایا کہ بھئی یہ دانے وانے پھوڑے پھنسیاں نکلی ہوں, کالی مرچ کو ایسے پانی سے پھانک لو. تو انہوں نے پھر بتایا کہ کالی مرچ میں وٹامن سی بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر ایک اچھے حکیم سے بھی رابطہ کر کے ان سے پوچھا کہ یہ کالی مرچ, تو انہوں نے بتایا کہ کالی مرچ کے یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ بھی ہماری کوئی ہیلتھ کا چینل نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ واقعی یہ کیا کرتی ہے, جسم میں جتنے بھی فاسد چیزیں ہیں یہ آپ کی باہر جسم سے باہر نکال دیں. پھر انہوں نے بتایا کہ جتنے بھی یہ جو اچھے حکیم لوگ ہوتے ہیں نا, یہ کچن سے باہر نہیں جانے دیتے. آپ کے کچن میں ہر چیز موجود ہے. جو عام طور پہ جو بیماریاں ہو رہی ہیں ان سے علاج کی ہر چیز موجود ہے. ابھی پرسوں جامعۃ الرشید میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے, انہوں نے ایک ہیلتھ کے حوالے سے لیکچر دیا. اس میں انہوں نے بڑی زبردست بات کہی. انہوں نے کہا یہ جو پین کلر آپ لوگ کھا رہے ہیں, تو خود تھوڑی سا سوچو کہ جب پیناڈول ایجاد نہیں ہوئی تھی اس وقت لوگ درد ختم کرنے کے لیے کیا کھاتے تھے. اس وقت بھی تو اللہ نے کوئی چیز پیدا کی ہوگی نا, ورنہ کیا درد سے تڑپتے رہتے تھے. ظاہر ہے اس وقت یہی ہلدی ولدی دودھ میں ڈال کے, گرم دودھ میں ڈال کے ہلدی پی لی, یہ کر لیا. تو ایلوپیتھک دواؤں کی طرف جب تک سخت مجبوری نہ ہو مت جائیں, کیونکہ ان دواؤں کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ان دوا کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, یہ غلط ہے. سب سے پہلا سائیڈ افیکٹ پیناڈول کھاتے ہی کیا ہوگا, پیٹ خراب ہو جائے گا. اس کا مطلب کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے پیٹ میں جا کے. تو اتنا ہلکا نہیں ہے یہ دواؤں کا معاملہ. میں نہیں کہہ رہا کہ دوائیں نہ کھائیں, سخت مجبوری میں, جب تک سخت مجبوری نہ ہو دوا کی طرف بولو بھائی نہ جائیں. اور بچوں کو تو حتی الامکان دور لکھا ہوتا ہے دوا پہ کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. مطلب یہ ہوتا ہے صرف یہ والی پلائیں, تو آپ کہیں یہ والی بھی دور رکھیں. تو کچن میں ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ وہی استعمال کرو, آدمی فٹ فاٹ رہتا ہے. اچھا ایک بات مجھے بتاؤ, جب آپ کلینک میں جاتے ہیں ڈاکٹروں کی, آپ کو خوشبو آتی ہے یا دواؤں کی ایک عجیب سی اسمیل آتی ہے؟ اسمیل آتی ہے. کسی حکیم کے مطب میں جاؤ, خوشبو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ایسی بہترین یہ معجون تباش, وہ شربت سندل, یہ عرق گلاب, اور یہ معجون استخدوس ٹھیک ہے, اور یہ خمیرہ مراویر, یہ خمیرہ گاؤ زبان, ایسی ایسے عرقیات, اور کیا زبردست خوشبو آ رہی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں خوشبودار ہیں, یہ کیمیکل نہیں ہے, یہ اوریجنل شکل میں, یعنی قدرت نے جس شیپ میں چیزوں کو پیدا کیا اس کے زیادہ قریب ہے. تو ایسے میرے پاس بہت واقعات ہیں, اگر میں سنانا شروع کر دوں تو اثر ہو جائے گی یہیں پہ کہ فلاں دوا کھا رہے تھے لیکن فلاں چیز کچن میں رکھی ہوئی چیز کا استعمال کرنا شروع کیا تو اللہ نے شفا دے دی. تو اس لیے حتی الامکان اپنے آپ کو ایلوپیتھک دواؤں سے بچائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا چھوڑ دیں, بالکل ایسا نہیں ہے. بعض دفعہ جانا پڑا, ہم بھی جاتے ہیں, کیونکہ ہم جب جائیں گے تو ڈاکٹر بولے گا اس دن تو یہ کہہ رہے تھے, ہم خود کیوں پہنچے ہو. تو ضرورت تو سب کو ہے بھائی, لیکن میں حتی الامکان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دم دواؤں کی طرف بھاگنا, پین کلر کھا رہے, ذرا سا درد ہے تو برداشت کر لو بھائی, درد نہیں ہو بس جسم میں, بالکل فٹ فاٹ رہا ہوں, بالکل فٹ فاٹ کوئی بھی نہیں ہوتا. تھوڑا سا درد ہوا تو پیناڈول کھا لو, نہیں کھاؤ, تھوڑا درد ہو رہا ہے ہونے دو, کچھ نہیں ہوگا, مرو گے نہیں. زیادہ تکلیف بڑھ رہی ہے پھر ٹھیک ہے, اس میں بھی کوشش کریں کہ کوئی ہلدی ملدی دودھ میں ڈال کے پی لیں تاکہ درد, پھر بھی نہیں ہو رہا تو پھر چلو وارن کھا لیا آپ نے, گردوں کا بیڑا غرق تو ہوگا لیکن وقتی طور پر طبیعت سیٹ ہو جائے گی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے, اور کسی پر اعتراض بھی کریں تو اعتراض نہ ہو لب و لہجہ اشکال والوں کی. مولوی صاحب آپ نے یہ بات کہی تھی لیکن اس پر ہمیں ایک اشکال ہے کہ ڈاکٹر صاحب تو یہ کہہ رہے تھے. سمجھ گئے وہ بات کو, کیا خیال ہے؟ اچھا اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں, وقت کم رہ گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا, جو موضوع تھا وہ تو میرے ذہن میں ہے لیکن یہ بات چینج کہاں سے ہوئی جی؟ ہاں ایک تو وہ یا رسول اللہ والا ٹاپک چھیڑنا ہے. دوسری جو اصل بات میں کر رہا تھا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت مثالیں دی ہیں کہ جب انسان دین پر آتا ہے تو اللہ فرماتے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. تو
اگر غلط مطلب لینا چاہو گے تو اس کا بھی نکال سکتے ہو. تو اس لیے مسلمانوں کے کلام کا اچھا مطلب تلاش کیا کرو, اچھے محمل پر اس کو پھیرا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا, ایک دوسرے سے بغض مت رکھو, ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر مت جلو. کونوا عباد اللہ اخوانا, سب اللہ کے نیک بندے بن کر اور بھائی بھائی بن کے رہو. تو یہ جبھی ممکن ہے جب ہمارا ہر آدمی کا اچھے رخ پر لے کر جائیں گے, اچھے کلام پر. ہاں کوئی بنتا ہی نہ ہو, 100% وہ بندہ بھی باطل ہو اور گمراہی پھیلا رہا ہو, پھر ایک الگ بات ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرا ایک بیان تھا یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے. وہ پورا بیان نہیں ہے, اس کا شارٹ کلپ کسی نے کاٹ کے لگا دیا. اب اس پہ بعض لوگوں نے کہا کہ فلاں بزرگ نے بھی تو یہ لکھا ہے یا رسول اللہ, فلاں بزرگ نے بھی تو لکھا ہے کہ یا رسول اللہ, فلاں نعت میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ. تو یاد رکھو یا رسول اللہ مدد نہیں, صرف یا رسول اللہ کہنا یہ اس وقت شرک ہے جب کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ میں جہاں سے بھی نبی کو پکاروں گا نبی میری آواز بنفس نفیس خود سنیں گے, اور میں جس کام کے لیے بھی نبی کو کہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری حاجت پوری کر دیں گے. اس نیت سے اگر کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے تو وہ شرک ہے. اس کو خامخواہ میں دائرہ اسلام میں داخل کرنا پھر یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. اسلام کا دائرہ اتنا محدود نہیں ہے کہ ساری دنیا کے سارے انسان اس میں آ جائیں, کچھ آئیں گے کچھ باہر نکلیں گے, کیونکہ تو توحید کا مسئلہ ہے. لیکن اگر کوئی اس نیت سے نہیں کہتا, محبت میں کہتا یا رسول اللہ, جیسے شاعر لوگ شاعری میں اپنے محبوب سے دور بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اپنے محبوب کو یا کے لفظ سے خطاب کرتے ہیں, اے میرے محبوب, اے میرے محبوب, ہوتا ہے نا شاعروں کا کلام. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے براہ راست میری بات کو سن رہے ہیں. تو ایسی صورت میں یا رسول اللہ کہنا شرک بولو بھائی نہیں ہوگا. تو یہ دو فرق کرنے پڑیں گے. اسی وجہ سے کوئی بھی یا رسول اللہ کہہ رہا ہے تو ہم اس پہ فوراً شرک کا ٹھپا نہیں لگا دیتے, اور لگانا بھی نہیں چاہیے. اس کا مطلب دیکھا جائے گا, مفہوم پوچھا جائے گا کہ کیا مفہوم ہے. اگر بغیر کسی تعویل کے دو ٹوک لفظوں میں کہتا ہے کہ نہیں نبی ہر جگہ سے میری بات سنتے بھی ہیں اور میری مدد ہر جگہ سے کرتے بھی ہیں, پھر تو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا نا. پھر بھی خامخواہ میں لبرل بن کے کہنا نہیں 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 ہم کسی کو نہیں کافر کہہ سکتے, تو یہ لبرل پنے کی انتہا ہو جائے گی پھر. ٹھیک ہے, یہ آپ لبرل ہونے میں انتہا کو پہنچ چکے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو جب کوئی خاص ویژن سامنے ہوتا ہے, جب کوئی خاص مقصد سامنے ہوتا ہے, تو پھر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو بتائی ہوئی ہیں وہ ہماری سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس پر میں بیان چلا تھا کہ پھر علماء سے بھی محبت ہونا شروع ہو جائے گی. اور اگر مقصد حیاتی نہیں ہے تو دنیا میں سب سے فضول قوم آپ کو مولوی لوگ لگیں گے. کیوں؟ جب آپ کا آخرت مقصد نہیں ہے, آخرت مقصد ہی نہیں ہے, جنت پر یقین ہی نہیں ہے, تو پھر آپ کی نظر میں ڈاکٹروں کی اہمیت ہوگی. آپ کہیں گے بھائی جب بیمار ہوتے ہیں تو شفا اللہ ڈاکٹر کے ذریعے دیتے ہیں. آپ محبت کرو گے سائنسدانوں سے, آپ محبت کرو گے انجینئروں سے, آپ محبت کرو گے سیاستدانوں سے, ہر طبقے سے محبت کرو گے, لیکن آپ کو مولانا لوگ کیا لگیں گے؟ دنیا کے سب سے فضول. کیونکہ مولانا لوگ نہ علاج کرتے ہیں, مولانا لوگ نہ کاروباری مشورے دیتے ہیں, اگر مشورہ دے بھی دے تو ڈبوا دیں گے آپ کو. مولانا لوگ کچھ بھی نہیں کرتے, باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے بس. ٹھیک ہے نا, تو وہ بس مسائل بتاتے ہیں, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, تو اس سے کوئی تنخواہ تو بڑھتی نہیں ہے, بلکہ جو کمانے کا اچھا بڑا ذریعہ چل رہا تھا وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ناجائز ہو جاتا ہے. پتہ چلا بھی مولوی صاحب سے پوچھ لیا تو یہ حرام نکلا, اب چھوڑو اس کو. تو اس لیے کباب میں اگر ہڈی بنتے ہیں تو سب سے بڑی ہڈی ان کے لیے کباب میں کون ہوتا ہے؟ مولانا. سبھی لوگ کہتے ہیں نا مولانا کیا کر رہے ہو, کہتے ہیں نا لوگ. ہاں روحانی علاج والے مولوی وہ سب کو اچھے لگتے ہیں, کیونکہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ ہماری شادیاں بھی کرا رہے ہیں, ایسے دم دے بتاتے ہیں, ایسے وظیفے, ہماری اولادیں بھی پیدا ہو رہی ہیں. تو روحانی والوں سے تو بہت محبت ہوتی ہے لوگوں کو, روحانی والوں کو دبا کے ہدایا ملتے ہیں. روحانی والوں کے ہدایا اگر آپ جا کے دیکھ لو, یہ ان کی بات ہے جو نہیں لیتے, پھر بھی ان کو جو زبردستی ملتے ہیں. روحانی والوں کو جو
فیسز پیسے ملتے ہیں. روحانی والے جو ملکوں کے سفر کرتے ہیں, کیونکہ روحانی والے کیا کرتے ہیں, 100 فیکٹریاں بنتی نا, کسی ایک کی فیکٹری بھی اللہ نے کھول دی, دم تو 100 پہ کیا تھا انہوں نے, ایک کے مقدر میں تھا کہ اللہ اس کے کاروبار کو چلا دے گا, تو وہ جو اللہ اس کے کاروبار کو چلاتا ہے تو وہ کس کے کھاتے میں چلا جاتا ہے, حضرت جی کے. اب ایک سیٹھ صاحب بھی اگر کسی پہ عاشق ہو گئے تو مزہ آ گئے کہ نہیں آ گئے. ایسے روحانی والوں کو میں جانتا ہوں سعودی عرب جا کے اربوں کی فیکٹریاں کھول کے آ رہے ہیں, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, اربوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا اب روحانی والوں نے. سعودی عرب میں تو یہ ڈرامے بازی تھی نہیں, لیکن ہمارے پاکستان سے الحمدللہ بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں, ان میں یہ فضول کی روحانیت بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے, اس کو بھی الو بنانا. اور جو علماء جو حلال حرام والے ہیں ان سے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ یار ان کے پاس بیٹھو تو فلاں کی دعوت کھانا جائز ہے, فلاں کی دعوت کھانا حرام ہے, بارات کا کھانا, پابندیوں پر پابندیاں. حضرت میرے بھائی کی شادی ہے میں اس میں جا سکتا ہوں, مس گیدرنگ ہے نہیں جا سکتا, مسئلہ ہے پوچھ کے ہی مصیبت میں پھنس گیا. ٹینشن ہے. حضرت میں وہاں میں ابھی ایک صاحب نے 20 لاکھ کی گاڑی خریدی, مجھے کال کی, انہوں نے کہا کہ انشورنس کرا سکتا ہوں, میں نے کہا حرام. مجھے کہنے لگے تکافل کرا سکتا ہوں, میں نے کہا ہماری رائے کے مطابق تکافل بھی جائز نہیں. ٹھیک ہے اختلافی مسئلہ ہے, لیکن ہمیں تو مجھے اس کے ناجائز ہونے پر بہرحال اطمینان ہے. دلائل کیا ہے وہ موقع نہیں ہے, نہ وہ عوام کو اتنی گہری باتیں معلوم ہے, تو اختلاف ہو سکتا ہے. میں نے کہا میری رائے, اس نے کہا آپ پر میں اعتماد کرتا ہوں, میں نے کہا میری رائے میں صحیح ہے. باقی اگر کوئی کسی بڑے عالم کو دوسرے عالم کو فالو کرتا ہے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے اختلاف ہوتا ہے علماء میں. انہوں نے نہیں تکافل بھی نہیں کرایا, 20 بھی نہیں 40 لاکھ کی gاڑی تھی, مجھے یاد آیا, وہ گاڑی چھن گئی. وہ گاڑی کیا ہو گئی, مجھے فون کر کے کہہ رہے حضرت گاڑی چھن گئی. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا قیامت میں انشاءاللہ مل جائے گی. قیامت میں وہ تو بڑے نیک آدمی تھے, پھر بھی آتے ہیں ملنے کے لیے, ورنہ وہ کہتے جب بھی, وہ تو اچھے آدمی نہ ہوتے تو جب بھی میں گزرتا کہتے ہیں یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. ابھی تکافل کرایا ہوا ہوتا تو مل جاتی, انشورنس کرائے گا تو مل جاتی. تو ایسے لوگوں سے کون محبت کرے گا بھائی, کیا خیال ہے, کون محبت کرے گا؟ کون کہے گا مولوی صاحب آپ بہت اچھے ہیں, کہے گا یار یہ مروا دیا. تو اس لیے مولوی کیا سمجھا جاتا ہے, کباب میں ہڈی. لیکن میں ان سے کہتا ہوں جن کی 40 لاکھ کی گاڑی چھینی ہے, جب وہ قیامت میں ثواب کو دیکھیں گے تو پھر شاید ہم سے محبت کرنا. ٹھیک ہے تکافل کے میں اختلاف ہے, لیکن ان کی نیت تو یہی تھی نا کہ خواہشات نفسانیہ کی پیروی نہیں کرنی, جس عالم کی بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے اس کو فالو کرنا ہے. ان کی نیت اچھی تھی تو ان کو نیت پر اجر انشاءاللہ ملے گا, لیکن وہ تو قیامت میں ملے گا نا. کیا دنیا میں تو مولویوں کا بیڑا غرق ہو گیا نا, ایسے مولویوں تو قیامت میں ملے گا. تو اسی طرح وراثت کا مسئلہ لوگ پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں. ایک صاحب پوچھنے کے لیے آئے کہ میں نے ابا کے کاروبار کو زمین سے لے کے آسمان تک پہنچایا, یہ کیا وہ کیا, ابا سب کچھ میں ہی کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ نے جتنا بھی کیا کام کاروبار کس کا ہے, ابا کا ہے. جب مریں گے ابا کا انتقال ہوگا تو آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنا اس بھائی کا حصہ ہے جس کا کاروبار میں کوئی محنت نہیں ہے. اب وہ خوشی سے کہے گا یہ مولوی صاحب یہ 50 روپے آپ کو دیا, کہے گا مولوی صاحب یہ لو 100 روپے. اتنی خوشی ہوئی آپ کا جواب سن کے, بڑا مزہ آیا. کہے گا یار اس نے کہہ رہا تھا ان مولوی صاحب کے پاس نہیں جاؤ. پھر وہ مجھ سے لڑتے ہیں, بھائی سارا کام میں کر رہا ہوں یار, 20 سال سے میں نے کاروبار سنبھالا ہوا ہے, مجھے کچھ نہیں ملے گا. تو میں جواب میں کہتا ہوں ملے گا. خوش ہو جاتا ہے, کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. بار بار مجھے فورس کرو تو یار میں 20 سال سے ابا کی ساری دکان میں نے سنبھالی, سارا دن میں خون یعنی میں نے محنت کر کے اس کاروبار کو آسمان تک پہنچایا, کچھ نہیں ملے گا. تو میں تسلی کے لیے کیا کہتا ہوں, ملے گا. وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ شاید 1/3 میرا ہو اس میں الگ سے. میں کہتا ہوں ثواب ملے گا. وہ پوچھتا ہے نا کیا ملے گا, میں کہتا ہوں ثواب ملے گا. پھر ثواب ملے گا, بہت زیادہ ثواب ملے گا. لیکن اگر اس طرح کے اسٹائل رہا تو وہ ثواب بھی وہ بھی نہیں ملے گا. سمجھ آ رہی ہے, وہ بھی نہیں ملے گا.
تو کون خوش ہوگا بھائی؟ کیا خیال ہے؟ لیکن اگر آپ آخرت کو مقصد بناتے ہو پھر انشاءاللہ آپ کو مولوی بھی اچھے لگیں گے. کیا خیال ہے؟ تو مولوی بھی اچھے لگیں گے آپ کو, اور آپ کہیں گے بھائی یہ بھی معاشرے کی ضرورت ہے. تو وہ جو کمال اتاترک کا میں نے بتایا تھا نا, اس نے مولویوں کو سمندر میں ڈبو دیا تھا سب کو, تو اس پہ ہمارے رشتے دار کہہ رہے تھے وہ بڑا اچھا کیا, ترکی کو مولویوں سے پاک کر دیا, وہ سب کچھ ختم ہو گیا, پھر خواریت بھی ختم. میں نے کہا دیکھو لڑتے تو سب ہیں, سیاستدان بھی لڑتے ہیں, تو کیا سارے سیاستدانوں کو ڈبو دو گے؟ ڈاکٹروں میں بھی اختلاف ہوتا ہے, اچھے ڈاکٹر بھی ہیں 2 نمبر بھی ہیں, تو کیا سارے ڈاکٹروں کو کنٹین میں بھر گئے؟ تو علاج کس سے کراؤ گے؟ تو اسی طرح یہ باتیں کرنا کہ سارے مولویوں کو اڑا دو, یہ آج کل بہت چل رہا ہے. ارے ان سب کو بین کر دو, سب کو ختم کر دو, سب کو ختم کر دو میرے بھائی. لیکن آپ کا معاشرہ پھر کیا بن جائے گا؟ یورپ میں. تم بھی پھر بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر یہ بتا دو یہ مولوی ہیں جن کی وجہ سے بوڑھے ماں باپ کو لوگ گھر میں رکھتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو کسی مولوی کا بیان نہیں سنتا پھر بھی ماں باپ سے محبت کرتا ہوں, تو کب تک؟ یہ تو ابھی اثرات چلے آ رہے ہیں. آپ کی نسل پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. کچھ اثرات ہیں ابھی علماء کے, لوگ علماء کے قریب نہیں بھی ہیں تو ان تک بھی ان کے باپ دادا نے علماء کے قریب تھے. جہاں بھی آپ کو خیر نظر آئے گی اس کا سرا کسی نہ کسی عالم سے مل رہا ہوگا. اگر آپ نہیں عالم سے ملتے اور آپ میں خیر ہے تو آپ کے باپ دادا ملتے ہوں گے, پردادا ملتے ہوں گے, ان کے اثرات ہیں جو بلڈ میں منتقل ہو کر آپ تک پہنچے ہیں. لیکن آپ نے اگر علماء سے دوری اختیار کی تو یاد رکھو پھر یہ سلسلہ زیادہ نہیں چلے گا. ممکن ہے آپ ٹریک پر چلتے رہیں, آپ کی اولاد ٹریک سے ہٹ جائے گی. انجام وہی ہوگا جو یورپ اور امریکہ کا ہوا ہے, انجام جو مغربی دنیا کا انجام ہوا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ علماء سے اگر دور ہوگے تو پھر بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر بہنیں بھول جائیں کہ بھائی ہماری سرپرستی کریں گے اور ہم پر خرچ کریں گے. بیویاں بھول جائیں کہ میاں کما کما کے ہمیں کھلائیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا. عورتیں بھول جائیں کہ میاں کما کما کے ہمیں کھلائیں گے. پھر عورتیں یہ بھی بھول جائیں کہ ہمارا میاں صرف ہمیں پر نظر اٹھا کے دیکھے گا, ادھر ادھر آنکھ مٹک کے نہیں کرے گا. جب لبرل بنے گا تو پھر انگریزوں کے قریب ہوگا. پھر ان کے یہاں پڑوسن بھی, پڑوسن کیا ہے اور وہ انٹی کیا ہے اور کلی کیا ہے, وہ سب حساب کتاب ان کے چل رہا ہوتا ہے. پھر یہ ماحول بنے گا فیوچر میں. سود کھائیں گے لوگ, وراثت نہیں دیں گے, کتوں کے نام وراثت کر کے چلے جائیں گے. باپ اپنی اولاد کو نہیں دے گا گھر میں پالے ہوئے, بلکہ اولاد ہوگی نہیں. کیونکہ جب دولت کی ہوس پیدا ہوگی نا, پیسے جمع کرو پیسے جمع کرو, تو پھر بچے کیوں ہوں؟ کیونکہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو کھلانا پڑتا ہے. یہ تو مولوی بتاتے ہیں کہ کھلاؤ گے تو اللہ رزق میں اور برکت دے گا. کیلکولیٹر تو بتاتا ہے کہ بچے پہ خرچ کرو گے تو پیسے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. تو پیدا ہی نہ کرو. جب بچے پیدا نہیں ہوں گے تو محبت کے لیے پھر کتے پالنے پڑیں گے آپ کو. کیا خیال ہے؟ پھر کتے سے دل لگاؤ گے. میں نے دیکھا ہے ایسی فیملی جن کے خاندان ختم ہو گئے تو انہوں نے بلیاں پالی لی ہیں. بلیوں سے ایسی محبت کر رہے ہیں جیسے ہم اپنے بچوں سے بھی محبت نہیں اتنی ہوتی. بلیاں پال رہے ہیں, کتے پال رہے ہیں, محبت ہی نہیں مل رہی ان کو, تو جانوروں میں محبت نظر آتی ہے. تو پھر یہ ہو جائے گا. تو اس لیے مولویوں کو اتنا برا بھلا مت کہا کرو. یہ تمہارا جو نظام چل رہا ہے اور خاندان ایک چل رہا ہے اور کچھ خیر غالب ہے, تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ علماء کی وجہ سے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.